ولی قرآن پاک کے اندر یہ نام آیا ہے اور اس کے مفسرین کرام نے 18 معنی بیان کیے ہیں۔ ولی کا معنی نگہبان بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی اقرب بھی ہوتا ہے، قریب۔ 18 معنی بیان کیا ہیں۔ اب جس میں سے ایک معنی ہے اقرب یعنی قریب۔ اب یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے؟ میرے نبی کے غلاموں، بڑے آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یار یہ رات کس لیے بنائی گئی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو رات ہے آرام کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں وہ لوگ جو رات میں جو سو کے گزارتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں سے اور سے پوچھا جائے کہ یہ رات کس لیے بنائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رات، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان راتوں کو وہ گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، چوکوں میں گزارتے ہیں۔ جو نوجوان لوگ ہیں ہمارے جو اولاد ہیں، وہ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں گزارتے ہیں، فحاشی کو پھیلاتے ہیں، فحاشی کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اپنے دوست احباب کو بتلاتے ہیں کہ آج رات میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ یہ کام ہوا۔ گناہ کا کام کرتے بھی ہیں اور اس پہ گواہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں کو گلیوں کوچوں میں گزارنا ہے۔ اب آئیے نا ذرا ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ ان راتوں کو کیسے گزارتے ہیں؟ پہلے تو رب کا قرآن اٹھاتے ہیں۔ رب قدیر قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میرے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، میرے جو متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، میرے جو دوست ہوتے ہیں، میرے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی راتوں کو یا تو رکوع میں گزارتے ہیں، یا تو سجود میں گزارتے ہیں، یا تو قیام میں گزارتے ہیں، یا صرف میری بندگی میں گزارتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنی راتوں کو جاگ کر، میری عبادت کر کے، جھک کر میری بارگاہ میں گزارتے ہیں، تب رب کریم فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تب اللہ کریم کا ان بندوں کو قرب ملتا ہے، قرب حاصل ہوتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ جو ولی ہوتا ہے، یا تو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آتا ہے، یا تو دنیا میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب کو راضی کر کر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اور سنو، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک حدیث پاک اور ان کو جواب ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادتون، یعنی انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب یہاں پر بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اگر ہم انبیاء کرام کا، اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے تو ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ آگے میرے حضور نے فرمایا، وَذِكْرُ الْأَوْلِيَاءِ كَفَارَةٌ، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہوں کا کفارہ، کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کے ولی کا ذکر کرنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ رب کے محبوب۔ اب یہاں پر بیٹھ کر اگر ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے، ابھی ان کی بارگاہ میں جا نہیں رہے، پہنچ نہیں رہے، یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو رب کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سنو، بڑی پیاری حدیث پاک سنیں میرے نبی کے غلاموں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟
جو رب قدیر فرما رہا ہے وہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے, حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جو رب کا فرمان ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بندہ بھی فرائض کی ادائیگی کرتا ہے, فرائض ادا کرتا ہے, وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو بندہ اس سے بڑھ کر نوافل کی کثرت کرتا ہے, کثیر تعداد میں نوافل کو ادا کرتا ہے, تو رب قدیر فرما رہا ہے میں اس بندے کو اٹھا کر اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کس کو؟ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے, کثیر تعداد میں نوافل ادا کرتا ہے. اب سنیں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جس کو رب قدیر اٹھا کر اپنا محبوب بنا لیتا ہے, پھر رب قدیر فرماتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں, طاقت میری ہوتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, پکڑ میری ہوتی ہے. پاؤں اس کے ہوتے ہیں, طاقت میری ہوتی ہے. آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, طاقت میری ہوتی ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی, رب کا فرمان ہے. یہ کس کا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کا نیک, متقی, پرہیزگار بندہ ہوتا ہے, فرائض تو ادا کرتا ہے لیکن کثیر تعداد میں نوافل ادا کرتا ہے, تو رب کا محبوب بن جاتا ہے. جب رب کا محبوب بن جاتا ہے تو ہاتھ اس کی ہوتی ہیں, طاقت رب کی ہوتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے ولی ہیں, دور سے مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جب رب نے فرما دیا ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, طاقت میری ہوتی ہے, تو کیسے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں؟ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات جو کچھ چاہے کر سکتی ہے. جب رب فرما رہا ہے کہ ہاتھ اس کے ہیں, طاقت میری ہوتی ہے, تو کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دور سے ہماری آواز کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جب رب فرما رہا ہے کہ کان اس کے ہوں گے, طاقت میری ہوگی, تو جب رب کی طاقت اس میں شامل ہو جائے گی تو جو اللہ کے ولی کو دور سے پکارے گا تو کیا وہ سنے گا نہیں؟ اب کہتے ہیں کہ دور سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ رب فرما رہا ہے کہ آنکھیں اس کی ہوگی, طاقت میری ہوگی. تو بتلائے تو صحیح نا, جب اللہ کا ولی کو, ایک بندہ اللہ کے ولی سے دور بیٹھا ہوا ہے, کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, اس کا مرید ہے, کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, تو وہ جو پیر ہے, جو اللہ کا ولی ہے, جس کو اللہ کا قرب حاصل کر ہے, تو وہ تو اپنے مرید کو دور سے بھی دیکھے میرا فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے. آنکھیں کس کی؟ اللہ کے ولی کی. طاقت کس کی؟ رب قدیر کی. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو برگرا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا فعل نہیں کرنا, اس طرح کا کام نہیں کرنا, نہیں تو گناہ کا کام ہے. میرے نبی کے غلاموں, ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک بندہ نا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور ترمذی شریف کتاب ہے, صحاح ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس کی حدیث پاک ہے. ایک بندہ نا اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے, تو رب قدیر ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ جو ہے راستے میں آ کے بیٹھتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں. جب وہ بندہ اس فرشتے کے پاس سے گزرنے لگتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے, اے بندے بتلا تو صحیح, تو کہاں کو جا رہا ہے, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ فرشتہ کہتا ہے کیا اس بندے کے اوپر تیرا کوئی حق ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, میرا کوئی حق بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر کیوں ملنے جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اس لیے اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں. اب سنیں, حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں اور بہت ہی پیارے الفاظ ہیں. فرشتہ کہتا ہے اے بندے, جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے, رب قدیر اسی طرح تجھ سے محبت کرتا ہے. جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے. وہ بندہ کون؟ اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ, اللہ کا ولی. جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے, اللہ کریم بھی اس طرح تجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پہ کسی بات کی وضاحت تو نہیں ہے. حدیث پاک سے
صاف ہم لوگوں کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار بندے ہیں، ان کی کیا شان ہوتی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، ایک حسن علیہ حدیث ہے، متفق علیہ، کہ تمام ائمہ کرام جو ہیں، محدثین کرام جو ہیں، اس میں متفق ہیں۔ کیا حدیث پاک ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے 3 لوگ سفر کو جا رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے جاتے ہیں۔ سننا حدیث پاک کہ اللہ کے ولی کی کتنی شان ہے۔ جب غار میں وہ جاتے ہیں تو اوپر سے ایک پتھر آتا ہے اور غار کے منہ میں آتا ہے اور غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ 3 لوگ اندر موجود ہیں۔ اب تینوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ یار ہم نے جو بھی نیک عمل کیے ہیں، جو بھی نیک کام کیے ہیں، اس کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تاکہ رب قدیر اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ اب ایک بندہ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، سنیں اس کی بھی کیا شان ہے، جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا میں جانوروں کو چرا رہا تھا، جانور چرتے چرتے میرے گھر سے کئی دور چلے جاتے ہیں، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں اور وہاں پر جا کر دودھ کو چوتا ہوں، چونے کے بعد جب واپس گھر کو پلٹتا ہوں تو رات کافی گزر جاتی ہے، میرے والدین جو ہیں سو جاتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا، میں ان کا انتظار کرتا ہوں۔ جب بھی میں اپنے جانور سے دودھ کو چوتا ہوں، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، پھر میں خود پیتا ہوں۔ اس رات اندھیرا ہو گیا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے دن کا انتظار کیا، دن ہوتا ہے، میرے ماں باپ بیدار ہوتے ہیں، وہ دودھ میں اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، پھر میں خود پیتا ہوں۔ مولا تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، مولا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں منظور ہوا ہے، قبول ہوا ہے، تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ وہ دعا کرتا ہے تو پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے وہاں سے، اب نکل نہیں سکتے وہاں سے۔ اب دوسرا بندہ وہ کہتا ہے مولا میری ایک کزن ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہ، میری ایک کزن تھی جس سے میں بڑا پیار کرتا تھا، لیکن وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، میں نے اس کو بڑی لالچ دی کہ وہ میرے پاس آئے تاکہ ہم پیار کریں۔ ایک دن اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، میں نے پیسے دیے، میں اور وہ ایک کمرے میں اکیلے ہیں، تنہا ہے، میرے دل نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ کوئی غلط کام کروں، کوئی بدکاری کا کام کروں، لیکن مولا تیرا خوف میرے دل میں آ گیا، تیرا خوف میرے دل میں آ گیا، میں نے اس کو وہاں سے بھیج دیا، تیرا خوف میرے دل میں آ گیا، مولا تیری رضا کی خاطر میں بدکاری سے بچا، گناہ سے بچا، مولا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے تو پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ پتھر اور تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ اب تیسرا بندہ جو اللہ کا نیک ترین بندہ، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا، اس کے بارے میں کیا آتا ہے، کہتا ہے مولا میرے پاس مزدور کام کرنے کے لیے آئے، جب مزدور کام کر کے فارغ ہوئے نا، میں نے تمام کو اس کی اجرت دی، ایک مزدور نے اجرت نہیں لی، وہ ویسے ہی چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدور واپس آتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کی بات ہے، ہمارے پاس اگر آپ کوئی مزدور کام کرنے کے لیے آئے نا اور چلا جائے، ہم تو اس کے حق کا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور جب بعد میں وہ پیسے مانگنے کے لیے آئے تو ہم تو پہچانتے بھی نہیں ہیں بھائی تو کون ہے، ہم تو پیسہ کھا جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں بھائی تو ہے کون، کسی سے ادھار مانگ لے دیتے ہی نہیں ہم لوگ، کل لے لینا پرسوں لے لینا، بعد میں کہتے ہیں بھائی ہے نہیں، لے لو کیسے لے سکتے ہو، لڑائی جھگڑے میں آ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے، مزدور نے مزدوری نہیں لی، کئی عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے کے لیے آیا، وہ اللہ کا نیک بندہ پتہ کیا کہتا ہے، یہ جتنا باغ ہیں، یہ جتنے جانور ہیں،
یہ تمام کے تمام تیری مزدوری ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے کام تو تھوڑا سا کیا تھا، مزدوری کے طور پہ اتنا سارا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا نا، اس سے میں نے جانور خریدا، اس جانور سے اور جانور بنے، یہ کھیت خریدے، یہ باغات خریدے، یہ تیرے ان پیسوں سے میں نے تمام چیزیں خریدی ہیں، یہ تمام کے تمام تیری اجرت ہے، تیری اجرت ہے۔ اس کو دے دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا تیری رضا کی خاطر میں نے اس بندے کی مزدوری پوری ادا کر دی ہے، اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل مقبول ہے تو مولا اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ جب وہ دعا کرتا ہے پتھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ تینوں بندے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، جو بھی اللہ کا نیک ترین مقبول ترین بندہ ہوتا ہے، جب وہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو رب قدیر اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور دوسرا مسئلہ، بزرگ بندے ہمارے بیٹھے ہیں یہاں پر، سفید ریش داڑھی ہے ان کی، سفید بال ہے ان کی، جب یہ لوگ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم لوگ تو آج ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے نا، ہمارے بزرگوں کی قدر نہیں کرتا، ہمارے بزرگوں کی خدمت نہیں کرتا نوجوان طبقہ۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، پچھلے جمعے بھی بتایا تھا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو اولاد کیا کہتی ہے؟ اولاد آگے سے یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کب یہ بڈھا مرے گا۔ جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اولاد ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری جان چھوڑیں گے، یہ جائیں گے تو ہمیں وراثت ملے گی، یہ جائیں گے تو ہمیں جائیداد ملے گی۔ قدر ہی نہیں کرتے۔ خون جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے نا، ان کا سفید ہو چکا ہے، بالکل سفید۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، ماں باپ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں اولاد عطا فرما، بڑی دعائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں اولاد عطا فرما۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں۔ جب وہ جوان ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہی اولاد جو ہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتی ہے، مولا میرے ماں باپ کو اٹھا لے۔ وہی اولاد کہ جن کو ماں باپ نے گڑ گڑا کر مانگا تھا، آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کو مارنے کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے نا، وہ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی خدمت نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا۔ جو بھی اس کی وجہ کیا ہے بتائیں؟ اس کی وجہ یہی ہے سوشل میڈیا۔ فیس بک وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نیا ایک ایپ آئی بھی ہے ٹک ٹاک، اس کے اندر فحاشی کا کام، برائی کا کام سارے عام پھیل رہا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی بہنوں کو، اپنی کزنوں کو کہیں کہ پردہ کرو، یا کسی بھی عورت کو کہیں کہ پردہ کرو، اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، تو وہ آگے سے ہمیں جواب کیا دیتی ہیں؟ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے۔ کیا جواب دیتی ہیں؟ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہمارے نوجوان طبقے کو برباد کر رہی ہے، بالکل برباد کر رہی ہے۔ اس سوشل میڈیا نے بڑوں کا احترام ختم کر دیا ہے۔ پہلے جو لوگ تھے نا، سنیں، پہلے کے جو لوگ، اگر ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور بیٹا یہاں پر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو پہلے ماں باپ سے اجازت لے گا۔ کیوں؟ ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور یہاں پر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو یہ والدین کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی میں۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹانگیں ہماری پھیلی ہوئی ہے، ماں باپ کے سامنے ٹانگیں جا رہی ہیں، اور ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں۔ تو اولاد فرما بردار کیسے ہوگی؟
ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، تو جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو والدین کا فرما بردار ساری رات بیٹھا رہا، بچوں کو دودھ نہیں پلایا، خود دودھ نہیں پیا، پہلے ماں باپ کو پلایا، جب وہ بیدار ہوئے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ آج ہمارے ماں باپ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھر میں جاتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو ہم جا کے اٹھا دیتے ہیں۔ آپ نے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا، آپ سو گئے ہیں، انتظار ہی نہیں کیا، ان کو بیدار کر دیتے ہیں، ان کی نیند میں خلل لے کے آ جاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یارو یہ عمل نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ بننا ہے تو خدمت گزار بننا ہے۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، اب یہ اللہ پاک کی توفیق اولاد جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے دے دے۔ کئی بندے ایسے ہیں جس کے 15 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، کئی ایسے ہیں جس کے پاس ایک ہی نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں، ایک اولاد ملتی ہے، کئی سال ایک ہی اولاد رہتی ہے، جب اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، جب وہی ایک اولاد جو ہے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور آگے سے پتہ کیا کہتی ہے؟ آج اس دور کے اندر ایک جملہ جو ہے جو ماں باپ کے دلوں کو چیر دیتا ہے۔ ماں باپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جوان کرتے ہیں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور جوان ہونے کے بعد جب ماں باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہونے کے بعد جب ایک جملہ کہتی ہے نا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، وہ ماں باپ کا دل چھلی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ نے اپنی پوری جوانی اپنے اولاد کے لیے قربان کر دی، اور جب اولاد کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو ان ماں باپ کے اوپر کیا غلطی ہوگی؟ آج جوان ہیں آپ اللہ پاک نے آپ کو بھی اولاد دینی ہے، ان اولادوں نے بھی بڑا ہونا ہے۔ سوچیں جب وہ اولاد جوان ہونے کے بعد آپ بڑھاپے ہو جائیں گے، جب وہ اولاد آپ کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھے گی بتائیں ابا جان آپ نے میرے لیے کیا ہے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ میرے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے جب آپ نے ایسی بات کی تھی تو وہ ہوا کیا تھا۔ خدارا ماں باپ کی قدر کریں۔ فحاشی، یہ جو ٹک ٹاک ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس سے خود بچیں۔ اپنے بچوں کو کیا ہے دین کی تعلیمات دیں، اسلامی تعلیمات دیں۔ انبیاء کرام ان کے نام ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے، ہاں جو بھی ہمارے ایکٹر ہیں جو یہ سوشل میڈیا میں بنے ہوئے ایکٹر وغیرہ، ان سب کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہیں، انبیاء کرام کے نام یاد نہیں ہے۔ صحابہ کرام کسی کے نام ہمارے نوجوان طبقہ کو یاد نہیں ہے، ہاں جو ہمارے ڈراموں میں جو ایکٹر آ رہے ہوتے ہیں ان کے نام سب کو یاد ہیں۔ کون سے صحابی کا کون سا عمل تھا، کون سے اللہ کے نبی کا کون سا کام تھا، وہ ہمارے بچوں کو پتلا نہیں ہے، لیکن کس ڈرامے میں کیا سین آتا ہے، کس فلم کے اندر کیا سین آتا ہے، وہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے۔ جب بچے ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تو بتلائیں وہ کیسے فرمانبردار بنیں گے، کیسے بنیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات اپنے بچوں کے اندر عام کرو، اور جو انبیاء کرام صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ اپنے بچوں کو بتلاؤ، وہ اپنے بچوں کو سکھلاؤ۔ اور دعا ہے مالک دو جہاں خالق کائنات سے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی پہچان نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان نہیں ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے بتلایا کہ جو بھی اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، متقی پرہیزگار بندے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے بتلا دیا، ہمیں وہ پہچان نصیب ہے۔ اور جو پھر وہی بات کروں گا کہ جو بھی جعلی بندے ہیں، جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں، جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان سے ہم لوگوں کو بچنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔